السلام علیکم ناظرین، محفل اسلامیہ پر خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد اور حابیل و قابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت مرد و عورت پیدا کر کے دنیا پر پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا: ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یا نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیغام یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے حکموں پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں سے امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم وہ انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم علیہ السلام کے یہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں الگ الگ رائے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی ساری اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئیں۔ دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے۔ تاریخ تبری میں یہ ہے کہ ان کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ انیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ اچھی شکل کی تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اس سے نکاح کرنے دیں۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے
طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اس سے اچھے اخلاق اللہ کا ڈر اور خوف کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت سبق لینے کا نشان بنا دیا گیا، اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ پیارے ناظرین، ہم نے جانا حابیل اور قابیل کا قصہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔